بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِسْمَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ مَعْرِفَةٌ أَوْ وَنَكِرَةٌ. الْمَعْرِفَةُ اسْمٌ وُضِعَ لِمَعْنَىٰ مُعَيَّنٍ وَهِيَ سِتَّةُ أَقْسَامٍ. بھائی مبنی اور معرب کا ذکر ختم ہوا. آج جو پڑھ رہے ہیں اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفہ دوسرا نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ بولتے ہیں ذات معین کو اور نکرہ بولتے ہیں ذات غیر معین کو. آپ پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ معرفے کی 6 قسمیں ہیں: مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، ٹھیک ہے، اسماء اعلام، معرف باللام، مضاف الی عہدہا، معرف بالنداء. اب وہی پڑھا رہا ہے آپ کو. وَعْلَمْ جان تو ان الاسم علی قسمین، اسم 2 قسموں پر ہے. معرفۃ و نکرۃ، ایک معرفہ دوسرا نکرہ. المعرفۃ اسم وضع لشیء معین، معرفہ ایسا اسم ہے جو مقرر کیا گیا ہے، جو وضع کیا گیا ہے مقرر شے کے لیے. وہی 6 اقسام، 6 قسمیں. پہلا مضمرات والاعلام، دوسرا علم، مبہمات، تیسرا مبہمات. نہیں، مبہمات خود ہی ذکر کرا ہے. مبہمات یعنی اسم اشارہ، اسم موصولات ہے، دونوں کو کیا بول رہا ہے؟ مبہمات. دونوں مبہم کیسے بھائی؟ کیونکہ اسم اشارہ بغیر مشار الیہ کے ظاہر نہیں ہوتا، اور اسم موصولہ بغیر صلے کے ظاہر نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو مبہمات بولا کہ اس کے اپنے ایک محتاج ہے ایک دوسری چیز کے. معرف باللام، الف لام کا معرب ہے، یعنی الف لام سے جو معرفہ ہو. المضاف الی عہدہا، یہ مضاف ہو ان سب میں سے کسی کی طرف. ٹھیک ہے. وَإِضَافَةُ مَعْنَوِیَّةٌ، ایسی اضافت جو معنوی ہو. مضاف اس کی طرف ایسی اضافت جو معنوی ہو. بھائی آپ پڑھ کر آئے ہیں مضاف جو اضافت جو قسم کی ہے، ایک اضافت لفظی، ایک اضافت معنوی. اضافت لفظی کون سی ہے؟ جو صفت کا صیغہ، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اسے اضافت لفظی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اضافت لفظی میں نہ تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے نہ تعریف کا فائدہ ہے، نہ معرفہ بھی نہیں بناتا اور تخصیص بھی نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی بھی اضافت ہے وہ اضافت معنوی ہے، اس میں تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے، تعریف کا فائدہ ہوتا ہے. پہلے کی مثال ہے جیسے ضارب زید، ضارب زید. اور اضافت معنوی کی مثال ہے غلام زید. غلام بابا پہلے نکرہ تھا، کسی کی طرف وہ معلوم نہیں، ذات معین کے نہیں تھا. جب غلام زید بولا تو پھر وہ معرفہ ہو گیا، وہ غلام معین ہو گیا. معرف باللام، وہ معرف باللام ہو. اور مضاف الی عہدہا، اضافت معنی. و معرف بالنداء، اور معرف بالنداء ہے. بھائی معرف باللام یعنی الف لام سے معرب ہو. الف لام 2 قسم ہے، ایک ہے الف لام اسمی اور دوسرا ہے الف لام حرفی. الف لام اسمی جو ہوتے ہیں جو اسم فاعل، اسم مفعول پر الف لام داخل کیا جائے، الضارب، الضارب، تو وہ بمعنی ہے الذی یضرب، یعنی وہ بمعنی الذی ہے. اچھا، المضروب بمعنی الذی یضرب. ٹھیک ہے. یہ جو ہے الف لام اسمی ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ الف لام حرفی ہے. جیسے الرجل سے الرجل، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، حرفی ہے. بھائی حرفی کے پھر 4 قسم ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، دوبارہ پڑھ لیتے. وَعَلَمْ أَنَّ الْإِسْمَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، جان تو اسم 2 قسموں پر ہے. معرفۃ و نکرۃ، معرفہ اور نکرہ. والمعرفۃ
اسم ایسا اسم ہے وضع علی شیء معین جو وضع کیا گیا مقرر شے کے لیے، وہی ستۃ اقسام، یہ 6 قسم ہیں: المضمرات اعلام، والمبہمات عانی یعنی اسم اشارہ اسم موصولات، والمعرف باللام، والمضاف الی احدها اضافۃ معنویۃ، اور مضاف ان میں سے ایک کی طرف اضافت معنوی، ومعرف بالنداء، والعلم، علم کسے بولتے ہیں؟ ما وضع لشیء معین، جو مقرر کیا گیا کس خاص شے کے، لا یتناول غیرہ، جو دوسرے کو شامل نہ ہو، بوضع، مانا وضع کے مقرر کرنے کے وقت، بوضع یعنی مقرر کرنے کے وقت، اسے بھائی ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے بوضع سے۔ اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ بولتے ہیں کہ وضع لشیء معین، کسی خاص شے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ بھائی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا بھی نام زید ہے، دوسرا کا بھی زید ہے، تیسرا کا بھی زید ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ زید بولیں گے، یہ نام تو ہے لیکن مقرر نہیں ہے، 3 آدمی کا ہو گیا، تو بے وزن سے جواب دے رہا، جب مقرر کیا گیا ہو تو اس کے لیے مقرر کیا گیا، جو زید مقرر کیا گیا ہو تو جو سامنے ہے اس کے لیے مقرر، جب مقرر کیا جائے اس کا نام، اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھلے دوسرے کو تو اس وقت مقرر کیا گیا، تیسرے کو اس وقت مقرر کیا گیا۔ بے وزن سے مراد جس کے لیے رکھا گیا، زید وہ جس کے لیے رکھا گیا نام، ٹھیک ہے۔ ہاں، بے وزن واحد، ایک دفعہ رکھا ہے۔ والعارف المعارف، اور زیادہ سے زیادہ معرفہ جو وہ کیا ہے؟ مضمر، زیادہ سے زیادہ معرفہ کون ہے؟ مضمر۔ مضمر میں سے پہلا متکلم کا صیغہ انا نحن، انا، بھائی میں بولوں انا، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی دوسرا آدمی شامل ہو سکتا ہے؟ عارف المعارف کیا ہے؟ انا نحن، بلکہ علماء فرماتے ہیں انا نحن سے بھی زیادہ ایک عارف المعارفہ ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات سب سے زیادہ عارف المعارفہ ہے۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر، بڑے صرف نحو کے ماہر تھے، اور وہ اس کے قائل تھے کہ عارف المعارفہ اللہ کی ذات ہے، اسے یعنی اسے متکلم سے بھی زیادہ جو عارف المعارفہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی خواب میں آیا جب آپ انتقال کر گئے، تو اس سے پوچھا بھئی حضرت کیسا حال ہوا؟ بولا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ بھائی کس بات پہ بخشا؟ کہ اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ عارف المعارفہ اللہ کی ذات ہے، اس عقیدے کی وجہ سے مجھے اللہ نے بخش دیا، ٹھیک ہے۔ تو عارف المعارفہ اللہ کی ذات ہے، لیکن مضمرات میں متکلم نہ وہ انا نحن، ثم مخاطب، پھر مخاطب انت، انتما، انتم، ٹھیک ہے، نہ وہ انت، ثم الغائب، اس کے بعد غائب، جیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی زیادہ معرفہ متکلم، پھر زیادہ متکلم، پھر مخاطب، پھر غائب، ثم العلم، اس کے بعد زیادہ معرفہ کیا ہے؟ علم ہے، ثم المبہمات، اس کے بعد مبہمات، اسم اشارہ، اسم موصولہ، ثم معرف باللام، اس کے بعد معرف باللام ہے، ثم معرف بالنداء، سب سے آخر معرف بالنداء ہے۔ باقی کیا رہا؟ اضافت، ٹھیک ہے۔ والاضافت فی قوت المضاف الیہ، اضافت ایسی طاقت ہے جو اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی جو مضاف الیہ عارف المعرفہ ہو تو وہ بھی زیادہ معرفہ، جیسے میں بولوں غلامی، ٹھیک ہے، غلامی، تو یہ میرا غلام، یہ عارف المعرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ غلامہ، غلامہ کا دوسرے نمبر پر، غلامہ تیسرے نمبر پر، غلام زید پھر دوسرے نمبر، ایسے جس طرح مضاف ہوگا اسی درجے میں وہ آئے گا۔ والمضاف فی قوت المضاف الیہ، یہ مضاف کتنا معرفہ ہے؟ جو اپنا مضاف الیہ، جتنا معرفہ ہوگا اتنا ہی ہوگا، ختم جی۔
والنکرۃ، اور نکرت کیا؟ ما وضع لشیء غیر معین، ایسا اسم ہے جو غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، کرجل فرسن، کرجل فرسن، آدمی بھائی پتہ نہیں کون سا آدمی، فرسن کو پتہ نہیں کون سا فرس، غیر معین ہے، ختم جی۔ فصل الاسماء العدد، اسماء عدد ہے، ما وضع لیدل علی کمیت الاحاد الاشیاء، وہ جو مقرر کیا گیا ہو چیزوں کے گننے کے لیے، جو مقرر کیا گیا ہو چیزوں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے گننے کے لیے۔ وَأُصُولُ الْعَدَدِ 12، بھائی اصل عدد 12 ہے، کتنے ہیں؟ 12 ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے بندے جیسے ہاں کیا سمجھ نہیں آیا؟ اسماء العدد کہاں سے؟ فصل سے فصل نا الاسماء العدد ٹھیک ہے، گننے کے نام ٹھیک ہے، گننا کا کتنے گننا کس سے جاتا ہے؟ ما وضع جو مقرر کیا لیا، دل جو دلالت کرے، کمیت الاحاد الاشیاء چیزوں کے گننے کے بارے میں، ہاں کمیت، احاد معنی کمیت معنی گننے کے بارے میں، جیسے 1 چیز 2 چیز، 1 کتاب 2 کتاب 4 کتاب ایسے۔ وَأُصُولُ الْعَدَد، اور اصل عدد 12 ہیں، کتنے ہیں؟ 12، پھر اس سے بنتے ہیں کون سے جی؟ وَأُصُولُ الْعَدَد 12، 12 ہیں، 12 کلمے ہیں، واحد سے لے کر 10 تک، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، تسعہ، یہ لے کر ستہ سے لے کر 10 تک، اور اس کے بعد میتن، پھر الفن، تو یہ 12 ہے ٹھیک ہے۔ یعنی پھر اس کو برابر اگر بنیں گے، پرانے زمانے میں یہ 12 تھے لیکن اب بڑھا دیں، اب ملین بھی بڑھا دیا ہے، ملین 10 لاکھ کو بولتے ہیں، ملین، بلین، یعنی انگریزوں سے لیا ہے، انگریزی زبان سے ملین اور بلین سے ملین بلین وغیرہ لیا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ 12 ہیں، یعنی 1000 تک۔ وَإِسْتِعْمَالُهُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَىٰ اثْنَيْنِ، اب اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی 1 سے لے واحد اور اثنین علی قیاس، یعنی جیسے قیاس ہوگا، معنی ایک ہے عدد، دوسرا ہے معدد، معدد کو تمیز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک عدد مثلا ثلاثۃ کتب ٹھیک ہے، اب ثلاثہ کیا ہوا؟ عدد، کتب معدد، ایک اسم، ایک عدد دوسرا معدد، واحد اور اثنان میں عدد اور معدد علی قیاس ہوگا، یعنی عدد بھی وہ مذکر تو معدد بھی مذکر، عدد مؤنث تو معدد بھی مؤنث، معدد کے لیے وہ اس کے مطابق آئے گا ٹھیک ہے، اور 3 سے لے کر 10 تک علی خلاف قیاس آئے گا، یعنی معدد مؤنث ہوگا تو عدد مذکر ہوگا ٹھیک ہے، اگر معدد جو ہے وہ مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہوگا ٹھیک ہے، خلاف ہوگا۔ ہاں کلمۃ واحد الی شہر، کہاں گیا بھائی؟ وَإِسْتِعْمَالُهُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَىٰ اثْنَيْنِ، استعمال کرنا واحد سے لے کر اثنین تک، 1 سے لے کر 2 تک، علی قیاس، قیاس تک ہوگا، قیاس پر ہوگا، یعنی للمذکر دون التاء، مذکر کے لیے تاء کے بغیر عدد آئے گا، یعنی مذکر آئے گا مؤنث آئے گا، مذکر کے لیے مذکر، بغیر تاء کے معنی مذکر، گول تاء مؤنث کی نشانی ہے بھائی، یعنی للمذکر بدون التاء، تاء کے بغیر، وللمؤنث بالتاء، مؤنث کے لیے تاء سے آئے گا، تقول
فی رجل، فی رجل، رجل کے کیا بولے گے؟ واحد، کیا بولے گا؟ واحد. فی رجلین، دو مردوں کے لیے اثنان. وفی امرأۃ، عمران کے لیے واحدۃ، تا کے ساتھ بھائی. وفی امرأتین، امرأتین کے لیے اثنتان یا سنتان، دونوں آتے ہیں، اثنتان یا سنتان، یعنی علی مطابق قیاس، قیاس کے مطابق ہوگا. ومن ثلاثۃ الی عشرۃ، اور ثلاث سے لے کر 10 تک، علی خلاف قیاس، خلاف قیاس کے ہوگا بھائی. یعنی للمذکر بالتاء، مذکر کے لیے تا سے آئے گا اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن تا کے آئے گا اور بغیر تا آئے گا، لیکن اس کا معدد جو ہوگا وہ جمع اور مکسر ہوگا. معدد جو ہے جمع ہوگا اور مکسر ہوگا، منصوب نہیں ہوگا. جیسے ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال، رجال رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال، رجال، تو ہوگا ثلاثۃ رجال، یعنی معدد جمع بھی آئے گا، مکسر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. من ثلاثۃ الی عشرۃ علی خلاف قیاس، یعنی للمذکر بالتاء، مذکر تا کے ساتھ آئے گا. تقول ثلاثۃ رجال، ٹھیک ہے، رجال جمع اور مکسر. الی عشرۃ رجال. وللمؤنث بدونہا، بدونہا، ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ تا کی طرح، بغیر تا کے. ٹھیک ہے، بدونہا. وہ دیکھیں ہا کے نیچے ضمیر لکھا، نو لکھا ہوا ہے، اور تا کے نیچے نو لکھا ہوا ہے. ہاں، یہ نشانی ہے کہ یہ اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. چھوٹا نو لکھا ہوا ہے. بدونہا. تقول ثلاث نسوۃ الی عشرہ نسوۃ، بغیر تا کے. ثلاثہ نہیں، ثلاث نسوۃ الی عشرہ نسوۃ. واللہ اعلم بالصواب.